الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ سورہ آل عمران کی یہ 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اتباع رسول کے 2 اہم فائدے کو بیان کیا ہے، جس کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور جو اطاعت کرتے ہیں وہ یقیناً رسول سے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے نہیں بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پہلے میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میں نے جو کہا ہے اسے مانو، میں نے جو کیا ہے جسے تم مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو اسے کرو، میرے ہر قدم کے حساب سے تم اپنی زندگی گزارو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، تو کیا ہوگا؟ میری اتباع کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا، تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، تم کو اپنا چہیتا بنا لے گا۔ اور دوسرا بہت بڑا فائدہ میری اتباع کرنے کا یہ ہے کہ تم میرے کہنے کے مطابق کوئی کام کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ میری نماز تم دیکھتے ہو میں کس جگہ پڑھتا ہوں، میرے طریقے پر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا۔ میں نے روزہ رکھنے کا جیسا حکم دیا ہے یا جیسا تم مجھے روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طریقے سے روزہ رکھو گے تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ تو نبی کی اتباع کا ایک عظیم بلکہ 2 عظیم فائدے بن رہے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہ کو بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی بھی نیک عمل میں نبی کی اتباع نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا اور نہ ہی ہماری خطاؤں کو ہماری غلطیوں کو درگزر کرے گا۔ کتنا بڑا فائدہ جب اللہ کے محبوب بندے نبی کی اتباع کرنے سے بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے لیے انتہائی محبوب ترین چیز کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جنت ہے اور جنت کے اندر نعمتیں کیسی ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل پر اس کا کبھی کھٹکا بھی نہیں لگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو اسے پانے کے لیے، اسے لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے نبی، آخری نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ جنت میں جانا ہے تو نبی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ نبی کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، محبوب الہی نہیں بنیں گے، مغفرت اللہ نہیں فرمائے گا، تو جنت کا دیدار بھی نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اتباع رسول ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ آگے کی جو آیت کریمہ غور کیجئے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر وہ لوگ اعراض کرتے ہیں، نہیں میں اللہ کی نہیں مانوں گا، رسول اللہ کی نہیں مانوں گا، تو یاد رکھو ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیے آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ زبان سے بولتے ہیں، لیکن نمازیں مکمل چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں، بستروں پر لیٹ جاتے ہیں اور خواب میں بولتے ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں۔ کیسا پیار، کیسی محبت؟ تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کہتے ہیں پڑھو نماز، نماز نہیں پڑھتے ہو، نبی کہتے ہیں رکھو روزہ، روزہ نہیں رکھتے ہو، تو پھر کیسے نبی سے محبت کرتے ہو؟ تو زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس نبی کی بات مانیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ سچے میں محب نبی ہیں۔ اسی لیے ایک شعر ہے، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوگی تو تو اس کی بات مانتا، کیونکہ نبی کی بات مانتا، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو محبت کی دلیل کیا ہے؟ جب ماں کہتی ہے بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لے کے آ جاؤ، آپ پھٹ اٹھتے ہو، فون لے کر کے آ جاتے ہو، اسے کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں ماں کی محبت ہے، بہن کی محبت آپ کے دل میں ہے، بہن نے کچھ آفر کیا تو آپ لے کے آ جاتے ہو، تو گویا آپ نے بہن کی بات مان لی۔ بہن کی بات ماننا گویا بہن سے محبت کرنا ہے۔ باپ سے محبت کرتے ہیں تو باپ کچھ حکم دیتا بیٹا بازار سے لے کے آ جاؤ، آپ مان لیتے ہو، مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہو۔ ایسے ہی نبی سے محبت تب کہیں گے جب نبی کے فرمان کے مطابق چلیں گے، تب کہیں گے ہاں جی آپ کے دل میں نبی سے محبت ہے۔ تو لہذا نبی سے محبت کریں گے تو بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا، اور نبی کی اتباع کریں گے تو عظیم ترین فائدہ، اللہ کے محبوب بنیں گے اور ہمارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ نبی کی اطاعت کریں گے تو گویا رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہو جاتا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگوں کا اثر ہوگا ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان کو مقام ملے گا جنت کے اندر۔ تو لہذا ہمیں رسول کے نقش قدم پر چلنا ہے اور اطاعت الہی، اطاعت رسول کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اتباع رسول کی توفیق عنایت فرمائے، اطاعت الہی، اطاعت رسول